علی دلوں کا مکین بھی ہے، علی امام مبین بھی ہے، علی سراپا ہے کل ایمان، وجہ تکمیل دین بھی ہے، علی کا چہرہ خدا کی صورت، علی ہر ایک سے حسین بھی ہے، علی علی بھی، علی ولی بھی، رسول کا جانشین بھی ہے، اور نبی کا فرمان تو یہی ہے کہ دین کی اصل بس علی ہے، تمہاری مرضی جسے بنا لو مگر بلا فصل بس علی ہے۔ کربلا سے جس کو ہدایت نہیں ملی، بینائی تو ملی بصارت نہیں ملی، اور اس سے بڑا غریب نہیں کائنات میں جس کو ہمیں حسین کی دولت نہیں ملی۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تقدیم میں قائم ہے۔ صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اذان امام میرے سامنے کیونکہ آج بالکل نیا مجمع ہے، تو اس لیے میں یہ وضاحت کرتی چلوں کہ میں اپنی مجلس کا ابتدائی حصہ مخصوص کرتی ہوں اپنے باپ کے امام زمانہ علیہ السلام کے ذکر مبارک سے۔ اس کی وجہ یہ ہے عزیزان امام کہ اگر ہم فرش رضائے حسینی پر آ کر اپنے وقت کے حسین کی معرفت کو حاصل نہیں کرتے تو پھر فرش رضائے حسینی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ کربلا برپا کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتے تھے، اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے، ورنہ شرک سے زیادہ کون امام حسین کے نزدیک گیا تھا کہ پشت پر سوار تھا لیکن معرفت نہیں تھی، زیارت کر رہے تھے وقت کے امام کی، کانوں سے امام کے کلام کو سن بھی رہے تھے لیکن کیونکہ معرفت نہیں رکھتے تھے اس وجہ سے کربلا برپا ہوئی۔ تو ضروری ہے کہ ہم جب فرش رضائے حسین پر آئیں تو صاحبان منبر کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور عزاداران حسین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ گھروں سے نکلے فرش حسین پر آنے کے لیے تو یہ سوچ کر آئیں کہ اپنے وقت کے حسین کی معرفت کو لے کر جائیں۔ اس لیے عزاداران امام کے شیعت میں امام جو ہے وہ مرکز اور محور ہوا کرتا ہے۔ جتنی بھی اس کائنات میں جو مخلوق ہے، چاہے انسان ہوں، جنات ہوں، حیوانات ہوں،
نباتات ہوں، جمادات ہوں، جو بھی مخلوق ہے اس کے وجود کی بقا وقت کا امام جو خدا کی جو حجت زمین پر ہے اس کے وجود سے ہوتی ہے. اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام تصدیق کرتا ہے اس بات کی کہ اگر بعد نبی زمین پر امام موجود نہ ہو تو یہ زمین اہل زمین کو اپنے اندر نگل لے. امام کے وجود کی وجہ سے ہی کائنات میں جتنے بھی جو بھی مخلوق ہے اس کا وجود اس کی بقا ہوا کرتی ہے. اور زیارت جامعہ میں بھی کیا ہے کہ اے ائمہ معصومین تمہارے وجود کے سبب سے ہی خدا نے اس کائنات کو خلق کیا ہے اور تمہارے وجود کے سبب سے ہی اس کا اختتام کرے گا اور تمہارے وجود کے سبب سے ہی باران رحمت کو نازل کرتا ہے اور تمہارے وجود کے سبب سے ہی اس آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھتا ہے. تو اگر ہم جب امام سے اپنے وقت کے امام سے جب ہم یہ کہتے ہیں مولا ہم آپ سے محبت تو بہت کرتے ہیں، ہم آپ کے قریب تو آنا چاہتے ہیں، مگر مولا کیا کریں گے یہ جو غیبت ہے آپ کی یہ میرے اور آپ کے درمیان رکاوٹ ہے. اگر میں اپنے امام سے یہ کہوں تو یقیناً میرے مولا کا یہ جواب آئے گا کہ نہیں یہ غیبت رکاوٹ نہیں ہے. جب تم پریشان ہوتے ہو تو میں تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے چلا آتا ہوں. جب تم مناجات کرتے ہو مجھ سے توسل کرتے ہو تو میں تمہاری مدد کو پہنچتا ہوں. جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہوتے ہیں تو میں تمہارے لیے خدا کی بارگاہ میں استغفار طلب کرتا ہوں. تو میں تم سے دور نہیں ہوں. یہ غیبت رکاوٹ نہیں ہے. میری مثال سورج کی طرح ہے کہ سورج اگر بادلوں میں چھپا ہوا بھی ہو تب بھی دنیا اس سے فیض اٹھا رہی ہوتی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مولا اپنے وجود کو سورج سے تشبیہ کیوں دے رہے ہیں؟ مولا نے چاند سے تشبیہ کیوں نہیں دی؟ مولا نے ستاروں سے تشبیہ کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ دو وجوہات ہیں حضرات امام. ایک تو سورج جو ہے وہ مرکز ہے، تمام نظام شمسی کا محور ہے، سیارے سارے اسی کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. دوسرے سورج میں وہ حرارت اور وہ روشنی ہے کہ جو دنیا میں زمین پر جو چیزیں ہیں ان کی بقا کے لیے وہ روشنی اور وہ حرارت ضروری ہوتی ہے. تو امام اسی لیے اپنے آپ کو سورج سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ مجھے دیکھنا ضروری نہیں ہے. جیسے سورج کو دیکھنا زندگی کی بقا کے لیے ضروری نہیں ہوتا لیکن سورج کا وجود ضروری ہے. اور اسی طرح امام کا بھی وجود ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ان کی زیارت کریں گے تو ہم ان سے فیوض و برکات کو حاصل کر سکتے ہیں. ضرور پڑھ لیجیے محمد ہم اس عظیم الشان امام کے ماننے والے ہیں کہ جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام ائمہ احترام نے جن کا ذکر کیا ہے، جن کو یاد کیا ہے، جن کے اسم کا احترام کیا ہے. آپ غدیر کا خطبہ اٹھا کے پڑھیے. ہمارے یہاں تو ممبروں سے بس ایک ہی جملہ دہرایا جاتا ہے نا کہ منقول تو مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. لیکن اگر آپ غدیر کا خطبہ پڑھیے کتنا طویل خطبہ ہے. اب تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا، میں ہمیشہ یہ بات دہراتی ہوں، کوئی بھی یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتا کہ ہم کیسے پڑھیں، ہمارے پاس کتاب نہیں ہے. اب تو موبائل فون ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، گوگل پہ جا کر لکھیے خطبہ غدیر ترجمے کے ساتھ، اردو انگلش جس میں ٹرانسلیشن چاہتی ہیں آپ کے سامنے کھل جائے گا. اتنا طویل خطبہ ہے کہ 11 حصوں میں اسے ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور 8ویں حصے میں طویل خطبے میں 8ویں حصے میں امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، ان کی صفات موجود ہے، ان کا نام موجود ہے. سب کے ایک علی کو غدیر میں رسول خدا نے ایک علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا. اگر ایک علی کی ولایت کا اعلان ہوتا نا تو لوگوں سے ہضم ہو جاتا کہ اگر ایک آئے گا تو چلو تھوڑے دن کے بعد اس کا دور ختم ہو جائے گا، چلا جائے گا، پھر ہمارا دور ہے. مگر رسول نے تو سارے دروازے بند کر دیے. رسول کو قیامت تک کے ایک ایک علی کو نام لے کے بھی بتا رہے ہیں، ان کی صفات بھی بتا رہے ہیں، ان کو پہچانوا بھی رہے ہیں. اب قیامت تک کے لیے رسول نے سارے دروازے بند کر دیے. یہ دشمنی ہے اصل میں. تو اذان امام
بے شمار احادیث موجود ہیں. 3000 سے زیادہ احادیث اور روایت امام زمانہ علیہ السلام کی صفات کے متعلق ان کی شان میں بیان ہوئی. رسول کبھی یہ کہہ کر پہچانوا رہے ہیں اسمہ اسمی کنیتہ کنیتی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی. اور رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ جو میرا آخری فرزند آئے گا وہ سب سے زیادہ مجھ سے مشابہت رکھتا ہے. اور کبھی اس طرح پہچانوا رہے ہیں اس کی صورت مجھ محمد جیسی ہوگی، اس میں طاقت علی جیسی ہوگی، اس میں حکمت حسن جیسی ہوگی، اس میں شجاعت حسین جیسی ہوگی، اس میں علم زین العابدین جیسا ہوگا، اس میں تبلیغ محمد باقر جیسی ہوگی، اس میں صداقت جعفر صادق جیسی ہوگی، اس میں صبر موسیٰ کاظم جیسا ہوگا، اس میں رضائیت علی رضا جیسی ہوگی، اس میں نقاوت علی نقی جیسی ہوگی، اس میں تقویٰ محمد تقی جیسا ہوگا، اس میں ہیبت حسن عسکری جیسی ہوگی، اور اس میں غیبت خدا جیسی ہوگی. مدد کہنے والے اور پروردگار آپ کی نسلوں میں اس فرش عطا کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں. تو وہ جو آخری مظہر خدا ہوگا، وہ جو آخری جمال خدا ہوگا، تمام معصومین کی صفات اس میں مجسم ہو جائیں. اور دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار عالم ہمیں اس یوسف زہرا کا دیدار نصیب فرمائے. پروردگار عالم ہم سب کو صحیح معنی میں امام زمانہ علیہ السلام کا سچا ناصر بننے کی توفیق عطا فرمائے، سچا خدمت گزار بنا دے. ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو امام کے ناصران میں شامل فرمائے اور امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. موضوع سے متصل ہو جاؤں حضرات امام کہ سرنامہ کلام میں نے قرار دیا سورہ آل عمران کی 19ویں آیت کا بس پہلا جز کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جتنے بھی اللہ نے انبیاء کو بھیجا، جو صاحب شریعت نبی آئے، وہ جب ایک نبی شریعت لے کر آتا تھا وہ شریعت نافذ ہوتی تھی. اس کے بعد جب دوسرا نبی دوسری شریعت لے کے آتا تھا تو پچھلی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی، پھر اس پر عمل ہوتا تھا. اسی طرح اسلام سے پہلے جتنے بھی ادیان ہیں، جب اسلام آ گیا تو بس پھر اسلام کے ہی احکامات نافذ ہوئے. اس لیے اللہ کہہ رہے کہ اللہ کے نزدیک دین تو فقط اسلام ہے. دین کے لغوی معنی اطاعت کے ہیں، لیکن قرآن کریم میں دین کے معنی اطاعت کے بھی بیان ہوئے ہیں اور شریعت اور قانون کے بھی بیان ہوئے ہیں. اور ایک اور لفظ ہم دیکھتے ہیں کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، یہ بھی دین کے لیے استعمال ہوا ہے نا. دین ہم سب جانتے ہیں کہ مجموعہ ہے کچھ عقائد کا، تعلیمات کا اور احکامات کا. عقائد کا ہے جو اصول دین ہے، اصول دین ہمیں پتہ ہے کہ 5 اصول دین ہے، لیکن جو سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، کیونکہ آج میرا موضوع مجلس توحید شناسی ہے، لہٰذا ہم اسی پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں گے، عقیدہ توحید پر. حضرت امام عقیدے پر کام کرنا بہت ضروری ہے. اس وقت جو دور ہے، جو آخری زمانہ ہے، اس وقت سب سے زیادہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ عقیدے پر ہو رہے ہیں. اور عقیدہ کیوں بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے کہ دنیا میں تو ہم پر جو اثرات عقائد کے ہوتے ہیں، جب وہ تو ہوتے ہی ہیں، جب ہم قبر میں جائیں گے تو جب بھی پہلا سوال عقیدے کا ہوگا. عمل ہم سب جانتے ہیں بعد میں پوچھے جائیں گے نا، پہلے کیا پوچھا جائے گا؟ عقیدہ کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا نبی کون، تیرا امام کون. تو پہلے عقیدے کا سوال ہوگا. اس لیے عقیدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور عقائد پر ہمیں بہت زیادہ
توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا عقیدہ چاہے عقیدہ توحید ہو، نبوت ہو، امامت ہو، قیامت ہو، جو بھی عقیدہ ہو، عقیدے میں نہ تو جبر ہے. لا الہ فی الدین یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، یہ عقیدے کے لیے، اصول دین کے لیے. حالانکہ جب ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں نا کہ نماز کی پابندی کرو، حجاب کرو، تو ہم یہ آیت پڑھ کے سنانے لگتے ہیں نا، لا الہ فی الدین. آپ تو ایسی پیچھے پڑی رہتی ہے، ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے. دین میں تو جبر ہے ہی. تو دین میں جبر عقیدے میں نہیں ہے. جب عقیدہ تسلیم کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، تو اب دین بفے نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اپنی پسند کی چیز اٹھا لیں گے. نہیں، پھر سر تسلیم ہم کرنا ہے. ہم تو اس فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں بائی برتھ ہونا مسلمان کافی نہیں ہے کہ بس ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں. نہ ہی یہاں بائی برتھ شیعہ ہونا کافی. ہمارے لیے یہ حکم ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کیوں مسلمان ہیں. ہم علی کے شیعہ ہیں تو ہم کیوں علی کے شیعہ. ہمیں ریزن پتہ ہونا چاہیے. اندھی تقلید نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے آگے سر جھکا رہی ہوں. پتہ ہونا چاہیے کہ اس معبود کے آگے کیوں سر جھکا رہی ہوں. اس لیے کہ ورنہ تو جتنے بھی غیر مسلم ہیں، جو مشرک ہیں، جو کفار ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اندھی تقلید کرتے ہیں نا کہ ماں باپ جن بتوں کے آگے سر جھکاتے تھے تو وہ بھی سر جھکاتے. لیکن ہم جب خدا کو سجدہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور خدا نے یہ نظام بنایا کہ اس نے جو 1,24,000 انبیاء کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو ایک نبی کو ہمارے باطن میں بھی مبعوث کیا. اس نبی کو کیا کہتے ہیں؟ عقل کہتے ہیں. اور وہ عقل بتاتی ہے کہ ہم جس خدا کے سامنے سر جھکا رہے ہیں تو ہم صحیح جگہ سر جھکا رہے ہیں کہ صحیح جگہ سر نہیں جھکا رہے. اور ہم تو مولا کائنات کے ماننے والے ہیں. اور میرے مولا یہ کہتا نظر آتا ہے کہ میں نہ تو جنت کے شوق میں عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں. میں تو خدا کی عبادت، اس کو سجدہ کرتا اس لیے ہوں کہ وہ لائق سجدہ ہے. درود پڑھیے محمد. عقل کیسے پروان چڑھتی ہے؟ علم کی مدد سے. اور ہم تو اس باب علم کے ماننے والے ہیں کہ جس کے یہاں علم کے چشمے اس طرح بہتے نظر آتے ہیں کہ ہے کوئی سیراب ہونے والا تو اس در پہ آ جائے. ہم سیراب کرنے والے ہیں. آج اسی باب علم کے سے بھیک میں مانگی ہوئی، خیرات میں مانگی ہوئی کچھ رزق علم کے خیرات اس فرش ادا پر تقسیم کروں گی کہ جس کے لیے نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمہ وعلی بابھا. میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ اور بات ہے کہ جب میرا مولا جب دنیا سے جا رہا ہے تو یہ 2 ہی حسرتیں لے کر گیا میرا مولا کہ جتنا میں جانتا تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، اور جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں. اور توحید کی جب بات ہو تو توحید تو لبے حیدر کی جنبش کے لیے مچلتی رہتی ہے. جیسے ہی لبے حیدر میں جنبش آتی ہے توحید مچل جاتی ہے کہ حیدر کے لبوں پر میرا نام آ جائے. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ اگر ناد علی پڑھنے کی رسم ایجاد ہو جائے تو ہر سینے میں ایک تازہ نجف آباد ہو جائے. لبے حیدر کی جنبش پر کہا توحید نے اکثر ہمارے حق میں بھی خطبہ کوئی ارشاد ہو جائے.
मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। तो हज़रत इमाम मेरे सामने बहुत बाशऊर मजमा बैठा है, तो लिहाजा मैं आपके सामने बयान करूं कि आजकल हमें जिन हालात का सामना है, जो आखिरी दौर है, जो फितनों का दौर है, और आज माएँ बहुत परेशान हैं कि हमारे बच्चों का अकीदा खराब होता जा रहा है, हमारे बच्चे एथियज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने तो इनकी बचपन में बहुत सही तरबियत की थी, हमने तो सही दीन सिखाया था, हमने तो सही अकीदा सिखाया था, मगर पता नहीं क्या हो गया कि या तो मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो वहाँ जाकर अकीदे बिगड़ रहे हैं, या फिर ये हो रहा है कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे बच्चों के अकीदे बिगड़ते जा रहे हैं। तो माएँ इस सिलसिले में परेशान है। मैं एक बात कहती हूँ कि देखिए, जो मुझे वजह समझ में आती है कि हमारे यहाँ दीन को रटाया जाता है, हमें बचपन से उसूल दीन बस रटा दिए जाते हैं, तौहीद, नबूवत, इमामत, अदल, क़यामत, ये सारे जो हमारे अक़ायदे हमें रटा दिए गए। लॉजिक से दीन हमें नहीं समझाया गया कि बच्चों के जहनों में जो बचपन में सवाल उठते हैं, मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, कुछ रेयर फैमिलीज ऐसी हैं कि जहाँ पे दीन को लॉजिक के साथ समझाया जाता है, मगर मेजॉरिटी ऐसी है कि जहाँ बचपन में दीन को रटाया जाता है। सिर्फ बच्चे अगर जब सवाल करते हैं, कोई कंफ्यूजन उनके जहन में क्रिएट होती है, तो उसे दबा दिया जाता है सवाब और गुनाह के चक्कर में। अब जो मेरे इस ग्रुप के लोग हैं इस वक्त मेरे सामने, वो कहेंगे कि हमने भी तो इसी तरह दीन सीखा था, हमारे अकीदे क्यों खराब नहीं हुए? भाई हमारे माँ बाप ने भी तो लॉजिक से नहीं समझाया था ना हमें, तो हमारा अकीदा क्यों खराब नहीं हुआ, बच्चों का आज अकीदा क्यों खराब हो रहा है? तो जहन में ये बात मौजूद रहनी चाहिए कि जो हमारा ज़माना था उस वक्त इतने रिसोर्सेज नहीं थे। आज अगर हिदायत के रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो आज गुमराही के रिसोर्सेज भी बहुत बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आज बच्चे गुमराह हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये एथियज्म जो है ये आज कोई नई चीज़ है, ये हर दौर में रहा है, हर दौर में मोहित भी रहे हैं और मुल्हिद भी रहे हैं। कितने बेशुमार वाक़यात आप उठाकर तारीख को पढ़िए तो कितने इमाम हैं जिन्होंने मुल्हिदीन से मनाज़रे किए हैं। मशहूर और मारूफ ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, बाजार में खड़े हैं और मुसलमानों का वहाँ पे मजमा है, एक मुल्हिद आता है वहाँ पर और आकर मुसलमानों से ये कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा खुदा जो है वो हाजिर और नाज़िर है, वो हर जगह देख रहा होता है, हर जगह मौजूद है। तो अगर वो देखता है तो फिर उसकी आंखें भी होंगी, आंखों के बगैर कैसे देखता है? और अगर आंखें हैं तो फिर ज़ाहिर है कहाँ होंगी? चेहरे पर होंगी। तो जब चेहरे पर हैं तो फिर चेहरा ज़ाहिर है किसी एक सिमत में देख सकता है, एक वक्त में। अब मैं आप सामने बैठी है, मैं आपको देख रही हूँ, अपने पीछे तो नहीं देख रही। तो कहता है कि जब चेहरा होता है तो वो एक ही सिमत में, एक वक्त में, एक ही डायरेक्शन में देखता है। तो मुसलमान खामोश खड़े हैं इसलिए कि जवाब समझ में नहीं आ रहा कि क्या जवाब दें उसको। फिर वो दूसरा सवाल करता है, कहता है कि तुम कहते हो कि हर चीज़ का कोई ना कोई खालिक है, हर चीज़ को किसी न किसी शय को खल्क किया गया है, तो उससे पहले ज़ाहिर है कि कोई होगा जब तो उसने खल्क किया है। तो फिर खुदा को किसने खल्क किया और खुदा से पहले क्या था? ये दूसरा सवाल करता है। तो मुसलमान खामोश खड़े इसलिए कि जवाब नहीं है उनके पास। फिर कहता है कि तुम्हारा ये दावा है कि तुम कहते हो ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि वो खुदा जिसे ऊँघ भी नहीं आती, जिसे नींद भी नहीं आती, तो ये बताओ कि इस वक्त वो तुम्हारा रब क्या कर रहा है? अब ये तीन सवाल उस मुल्हिद ने, उस एथियस्ट ने किए बाजार में खड़े हो गए। अब उसी बाजार में एक 11 साल का बच्चा खड़ा है। वो 11 साल का बच्चा कौन है? वो मेरा छठा इमाम जाफर सादिक। मेरे मौला ने उस मुल्हिद को मुखातिब करके कहा कि तेरा पहला सवाल क्या है कि खुदा का अगर चेहरा नहीं है तो कैसे वो हर सिम देख रहा होता है? उसे कहते हैं मेरे मौला कि तूने कभी मोमबत्ती को जलते हुए देखा है? कहा हाँ देखा है। कहा उसकी जो लौ होती है उसकी रोशनी की सिम क्या होती है? उसकी रोशनी की सिम किस तरफ होती है? कहा चारों तरफ होती है। जब उसने कहा चारों तरफ होती है तो उस वक्त मेरे मौला ने कहा फ़अइन्नमा तवल्लु फ़थम्मा वजहुल्लाह, कि अल्लाह का चेहरा भी चारों जानिब है।
چہرے الہی چاروں جانب ہوتا ہے، اس کا رخ ہر طرف ہوتا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، وہ ایسی روشنی ہے. پھر میرے مولا نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس سے پہلے کیا تھا اور اسے پھر کس نے خلق کیا، کیونکہ ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، کیونکہ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی خلق کرتا ہے، جس کا مطلب ہے اس سے پہلے کوئی کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے. تو میرے مولا نے کہا کہ تجھے گنتی آتی ہے؟ کہتا ہے ہاں گنتی آتی ہے. مولا نے کہا 10 سے 1 تک الٹی گنتی گننا شروع کر. جب الٹی گنتی گننا شروع کی، جب 1 پر پہنچا، میرے مولا نے کہا یہاں رک جا. جب رک گیا، مولا نے پوچھا اس 1 سے پہلے کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا مولا نے 1 سے پہلے کیا ہے؟ کہا صفر. صفر کا مطلب نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. تو مولا نے کہا کہ اس گنتی کا فارمولا تجھے سمجھ میں آتا ہے، اس خدا کی وحدانیت سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ایسا احد ہے کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، وہی اول ہے، اسی سے ابتدا ہے. پھر میرا مولا کہتا ہے تیسرا سوال کہ میرا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو سن اس کا جواب یہ ہے کہ میرا رب اس وقت بغداد کے بازار میں ایک 11 سال کے بچے سے ایک شیخ کو ہدایت دلوا رہا ہے. کے ماننے والے ہیں کہ جہاں غیر مکتب فکر کے لوگ بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ شیعوں کے پاس جو توحید ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. آپ دیکھیے سوشل میڈیا پہ جو اہل سنت کے انجینئر محمد علی مرزا ہیں، ان کی ویڈیو موجود ہے نا، کہ جو کہتے نظر آتے ہیں کہ شیعوں کے پاس نہج البلاغہ کی شکل میں، دعائے کمیل کی شکل میں، صحیفہ سجادیہ کی شکل میں ایسی گاڑھی توحید ہے کہ انہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، انہیں کوئی توحید سے ہٹا نہیں سکتا. اور حضران امام، ہمارے پاس تو جو نہج البلاغہ ہے اس پر ہم تو خیر بدنصیب ہیں کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. آپ دیکھیں جرمنی میں نہج البلاغہ ایز اے سبجیکٹ پڑھائی جاتی ہے، نہج البلاغہ پر PhD کرائی جاتی ہے. اور ہم کتنے بدنصیب ہیں، ہمارے گھروں میں اس پر ڈسٹ جمتی رہتی ہے اور ہم کھول کر دیکھنے کی اس کو زحمت گوارا نہیں کرتے. رضانے امام، ہمارے یہاں کیونکہ رٹنے کا رواج ہے، ہمارا تحقیق کا مزاج نہیں ہے، اس لیے ہم ان بستیوں میں جا کے چلے جا رہے ہیں. ورنہ اگر ہم دیکھیں تو غیر مسلم کہاں سے کہاں انہی کتابوں کو پڑھ کر وہ کہاں سے کہاں پہنچتے جا رہے ہیں. آج جو مائیں پریشان ہیں نا کہ ہمارے بچے ایگنوسٹک ہو رہے ہیں، ہمارے بچے ایتھیزم کی طرف پڑھ رہے ہیں، تو ایگنوسٹک مطلب ہے ایک شک و شبہات، ڈاؤٹس ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو جب یہ ڈاؤٹس کیوں پیدا ہوتے ہیں، یقین کی منزل کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم تحقیق نہیں کرتے، ہم پڑھتے نہیں ہیں. توحید مفضل کی صورت میں کتنی بہترین کتاب ہر گھر میں کہتی ہوں، بار بار دہراتی ہوں، ہر گھر میں ہونی چاہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے صحابی کو موجود ہیں کہ مولا کس طرح بتا رہے ہیں انسان کی خلقت کے بارے میں، پوری کائنات کی خلقت کے بارے میں، کہ کس طرح سے کہ بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کو اللہ نے اس وقت عقل کیوں نہیں دی، اس وقت اس کے پاس عقل کیوں موجود نہیں ہوتی، مولا ڈیٹیل بتا رہے ہیں. اسی طرح بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کے دانت کیوں نہیں ہوتے، ہماری پلکیں کیوں دی گئی ہیں، ہمیں بھویں کیوں دی گئی ہیں. جس طرح سر کے بال گروتھ کرتے ہیں اس طرح باقی جسم کے بال
گروتھ کیوں نہیں کرتے. ایک ایک اعضاء کی خلقت کے بارے میں مولا بتا رہے ہیں, کائنات کی ایک ایک خلقت کے بارے میں مولا بتا رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کتابوں میں لکھا کیا ہے. تو حضرات امام جب ہم تحقیق نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم شک کا شکار ہوتے ہیں, ہم شک میں پڑ جاتے ہیں. اور شک کا اپوزٹ کیا ہے؟ یقین. یقین کمزور ہونے لگتا ہے. درجے ہیں نا اسلام کا, اسلام سے جو بالا درجہ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کا درجہ ہے. ایمان سے جو بلند درجہ ہے وہ تقویٰ کا درجہ ہے, اور تقویٰ سے جو بلند درجہ ہے سب سے اوپر وہ یقین کا درجہ ہے. تو جب یقین نہیں ہوتا تو پھر شک پیدا ہوتا ہے. اور شک کیا ہے؟ کتاب غرر الحکم میں یہ روایت لکھی ہے کہ اشک کو ثمر جہل, کہ شک جو ہے وہ جہالت کا ثمرہ ہے, یعنی لیک آف نالج ہے نا. تو اس کا پھر اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ شک کرتا کیا ہے کہ وہ ایمان کو برباد کر دیتا ہے. اشک کو یابت الایمان, وہ ایمان کو برباد کر دیتا ہے, وہ دلوں کے نور کو بجھا دیتا ہے. اشک کو یدفع نور القلوب, جو دلوں میں ہمارے جو نور ہے ایمان کا اس کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے حضرات امام. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم یقین کو بڑھانے کے لیے, اپنے یقین میں اضافے کے لیے, ایمان میں اضافے کے لیے ہم تحقیق کریں, اپنے عقائد پر کام کریں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو ہم کیوں یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اور آج جو بچے کہتے ہیں نا ہم سے کہ سائنس سے پروف کریں, بھائی ہم تو اس مولا کے ماننے والے ہیں نا کہ جو یقین کی اس منزل پر ہے کہ جو کہتا ہے کہ میرے سامنے سے تمام حجابات ہٹا دیے جائیں تو بھی مجھ علی کے یقین میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا. تو ہم جو بچوں کو یہ جب بچے ہم سے پوچھتے ہیں سائنس سے پروف کریں, خدا کے وجود کو سائنس سے بتائیں, دین کے وجود کو سائنس سے ثابت کریں, تو میں کہتی ہوں کہ بابو لیکن کی چوکھٹ پر آؤ تو صحیح. جو سائنس آج پروف کر رہی ہے, سائنس اور اسلام میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. جو آج سائنس پروف کر رہی ہے وہ علی 1400 سال پہلے بتا رہی ہے. میرے مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اے جبو حاضر انسان, مجھے انسان کی خلقت پر تعجب ہوتا ہے. یتکلم بلحن, گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے. یتنفس من خرم, 2 سوراخوں سے سونگتا ہے. وینظر بشحم, چربی سے دیکھتا ہے. ویسمع بعظم, ہڈیوں سے سنتا ہے. اب اگر ایک عام انسان کے سامنے یہ بات ہو جو سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے تو اس کو حیرانی ہوگی کہ چربی سے دیکھتا ہے اور ہڈیوں سے سنتا ہے. مولا کس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جب نہ ایکس رے مشین تھی, جب نہ MRI ہوتا تھا, جب نہ CT اسکین ہوتا تھا, اس وقت مولا بتا رہے ہیں کہ چربی سے دیکھتا ہے. اس وقت مولا کہہ رہے ہیں ہڈیوں سے سنتا ہے. ہم بظاہر نہیں سمجھتے نا, ہمیں یہ پتہ ہے یہ 2 کان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اس میں جو سوراخ ہے اس میں سے ہم سنتے ہیں. جبکہ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہڈیوں سے سنتا ہے. آج سائنس سے پروف کیا نا, جب یہ مشینیں آ گئی, جب یہ ایجادات ہو گئی کہ کان کے اندر 3 ہڈیاں ہیں جو بجتی ہیں, آپس میں ٹکراتی ہیں تو انسان سننے کے قابل ہوتا ہے. اور چربی سے دیکھتا ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو آنکھ کی کالی پتلی سے چاروں طرف یہ سفید چربی ہے ہم اسے دیکھتے نہیں. جو آنکھ کی پتلی ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے اور اس ڈاٹ کے بالکل پیچھے ایک اور ڈاٹ ہے. جب اس پر تصویر بنتی ہے تو انسان دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. اور یہ مولا کب بتا رہے ہیں؟ 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں, جب کوئی مشینیں نہیں, کوئی ایسی ایجادات نہیں ہوئی, کوئی ایسے آلات موجود نہیں جو یہ بتا سکیں. تو جان امام ہم تو اس مولا کے ماننے والے ہیں. تو اس لیے ہمیں اگر ہمارا عقیدہ کمزور پڑ بھی جائے, یہ دنیا گمراہ کرنے کی طرف لے بھی جائے, تو ہمیں باب علم کی چوکھٹ پر آ جانا چاہیے. ہر چیز کلیئر ہوتی چلی جاتی ہے. اور یہ جو ایتھیزم ہے نا, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ اس کا ایک ہوا ہے, یہ بہت کمزور ہے مکڑی کے جالے کی طرح. کیونکہ جو ایتھیسٹ ہے نا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. اگر آپ کبھی آپ کا واسطہ پڑے اور آپ کسی ایتھیسٹ سے اگر آپ بات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کہتا ہے کہ دنیا مادے سے وجود میں آئی ہے اور خدا کا کوئی وجود موجود نہیں ہے. اگر خدا ہے تو دکھاؤ. تو اذان امام مطلب کیا ہے کہ وہ حاضر کو مانتا ہے, غائب کا انکار کرتا ہے. اب یہ ممبر جو ہے یہ مادہ ہے, زمین مادہ ہے, یہ مائک مادہ ہے, مگر اس میں عقل موجود نہیں ہے. لیکن کیا کوئی عقل کا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. عقل موجود ہے مگر دکھائی نہیں جا سکتی نا. اسی طرح ہمارا جسم ہے.
जिस्म जो है ये मादा है, अंदर जो रूह है वो क्या है, वो दिखाई तो नहीं देती ना। तो जिस्म हाजिर है और रूह गायब है। लेकिन अगर इसी जिस्म से अभी रूह निकल जाए तो जिस्म उसी तरह मौजूद रहेगा, जो हाजिर है वो उसी तरह मौजूद रहेगा, पैर उसी तरह मौजूद होंगे मगर उनसे चला नहीं जा सकता, ज़बान मौजूद होगी उसी तरह मुंह के अंदर लेकिन उससे बोल नहीं सकते, आंखें उसी तरह मौजूद होंगी मगर देख नहीं सकती। मतलब क्या हुआ कि जब हाजिर चला गया तो गायब चला गया तो हाजिर बिल्कुल बेकार है। तो नतीजा क्या निकलता है कि जो मुल्हिद हैं, जो एथियस्ट हैं, वो हाजिर को मानते हैं, गायब का इनकार करते हैं। लेकिन पता क्या चला कि जो भी निजाम है, भाई मेरे जिस्म से रूह निकल गई तो फिर ये जिस्म जो हाजिर है वो बेकार हो गया। तो जो भी निजाम है उसे हाजिर नहीं चलाता, उसे गायब चलाया करता है। तो जो इंसान का निजाम है उसे जो गायब चलाता है वो इंसान की हकीकत है, और जो कायनात का निजाम है उसे जो गायब चला रहा है वो कायनात की हकीकत है। दुरूद पढ़िए जो तो बस अदाने यही बचाएंगे, क्योंकि हम तहकीक नहीं करते इसलिए हम कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। जो गैर मुस्लिम हैं वो तहकीक करते हैं और इसी तरह जब वो नहजुल बलागा और कुरान को पढ़ते हैं वो हमारी तरह नहीं पढ़ते। हम जैसा कुरान पढ़ते हैं कि बस हम रट्टा लगाते हैं कुरान को, हम सब इसलिए ये समझते हैं कि बस वो तो इसलिए है कि जब कोई सफ़र पे जा रहा है तो उसके नीचे से गुजार दें, और जब शादी हो रही है बेटी की रुखसत करना है तो उसके नीचे से गुजार दें, या बुजुर्ग हमारे, मैं इन सब चीज़ों से इनकार नहीं कर रही कि इसकी अहमियत नहीं है, इन सब चीज़ों की अहमियत है। लेकिन जो कुरान जो हमारे लिए गाइडलाइन है हम उसको उस तरह नहीं पढ़ते, उस तरह समझते नहीं हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए कुरान को उस पर नज़र डालना भी इबादत है, उसकी आयत की तिलावत करना भी इबादत है। कुरान कहाँ नाज़िल हुआ था? अहले अरब के दरमियान नाज़िल हुआ था ना, तो वहाँ उनकी तो ज़बान थी, हमारी लैंग्वेज नहीं है अरबी ना, तो हमें तो उसको पढ़ना है, समझ के पढ़ना। कुरान में बार बार कहा जा रहा है तफक्कुर करो, तदब्बुर करो। हम ना कुरान में तदब्बुर और तफक्कुर करते हैं, ना हम नहजुल बलागा जैसी किताब में तदब्बुर और तफक्कुर करते हैं, ना सहीफ़े सज्जादिया जैसी किताब को खोल के पढ़ते हैं। तो फिर यही वजह है कि हम गुमराहियों का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। और जो गैर मुस्लिम हैं वो जब नहजुल बलागा पर और कुरान पर रिसर्च करते हैं तो फिर वो जब तफसीरा करते हैं तो वो ये कहते नजर आते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि या तो ये कुरान अली ने लिखा है या नहजुल बलागा खुदा ने लिखी है। वो गैर मुस्लिम ये कहते नजर आते हैं रिसर्च के बाद, या वो ये कहते नजर आते हैं कि ये कायनात या तो अली ने बनाई है या अली के सामने बनी है, या वो गैर मुस्लिम ये कहते नजर आते हैं देयर इज नथिंग इन इस्लाम बट अली। जरूर पढ़ेगा मेरा मुश्किल कुशा मौला, सभी वाली फलक वाला, लगा नारा पुकार वाला, सलामत रहे बुलंद करके ऊंचा मराठी नस्लों में इस पर अल्लाह को समेटने की तरफ जाऊँ। और मुझसे ये भी कहा गया था साहिब अज़ा की जानिब से कि इसको भी आप टच करती हुई गुजरिएगा कि जो आज लोग दीन से मुनहरिफ हो रहे हैं तो उसका एक रीज़न ये भी देते हैं, इसका दामन रफ़ में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं उसकी डिटेल में जाऊँ, बस पॉइंट्स की शक्ल में आपके सामने पेश करती हुई आगे बढ़ूँगी और मसाइल से मुतसिल हो जाऊँगी कि ये जो लोग आजकल ये कह रहे हैं ना, इनकी सोच क्या है इसके पीछे, कि जो ये कह रहे हैं इंसानियत की वजह से वो मजहब को छोड़ें। वो कहते हैं कि हमारे लिए इंसानियत काफ़ी है, मजहब की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो ये कहते नजर आते हैं कि मजहब जो है वो क्या करता है, वो तफर्रुक़े पैदा करता है। मजहब जो है वो उसकी वजह से जंगें होती हैं, मजहब जो है उसकी वजह से नफरतें बढ़ती हैं। ये मजहब जो है इसमें जो लोग मजहब को फॉलो करते हैं वो मुनाफिक होते हैं,
یہ ایک الگ بات ہے کہ آج ایسے لوگ ضرور موجود ہیں جو مذہب کے نام پر منافقت پھیلا رہے ہوتے ہیں، جو اتنی لمبی لمبی گاڑیاں رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں سب کو نظر آ رہا ہے. یا پھر آج تو داعش کا زمانہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے بھی لوگ متنفر ہوتے ہیں کہ جو اللہ اکبر کہہ کر گلے کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو انسانیت کو وہ ایک ٹول بنائے تھے کہ انسانیت جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہم بس انسانیت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں اور ہم مذہب کے خلاف ہیں، ہمیں کسی مذہب کو نہیں ماننا. دوسرا وہ کیا ایک ریزن دیتے ہیں کہ جو مذہب ہے یہ کیا کرتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے. یہ مذہب فیمنزم کے خلاف ہے. یہ مذہب جو ہے اس کی وجہ سے جبر ہوتا ہے، یعنی وہ حجاب کے کو ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جو حلال اور حرام ظاہر دین کی وجہ سے ہمیں اس کی پابندی کرنی ہوتی ہے اس کو ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں، واجبات کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو حضرت امام کی بہت ڈیٹیل موضوع ہے اور ان کی ہر اس بات کا جواب قرآن اور احادیث کی روشنی میں موجود ہے. میں تو صرف اس لیے ٹچ کرتی گزر ہوں کہ اس وقت اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن اس کا سب سے بہتر جواب یہ دیتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ مذہب انسانیت کے خلاف ہے اور انسانیت کے خلاف بات کرتا ہے. تو آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھیے تو اقیم الصلاۃ، صرف نماز جو واجب ہے جس کا سوال سب سے پہلے ہوگا قرآن کیا کہتا ہے، وہ گزرتا ہے خدا کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ. نماز کا تو طریقہ بھی قرآن میں نہیں لکھا ہوا، وہ بھی رسول نے بتایا ہے. آتوا الزکوٰۃ، اس طرح خدا جو خدا کے احکامات ہیں خدا اس طرح گزر رہا ہے. لیکن جہاں حقوق العباد کی بات ہے وہاں کتنی ڈیٹیل ہے. آپ طلاق کے معاملات دیکھ لیجیے، آپ نکاح کے معاملات دیکھ لیجیے، آپ والدین کے حقوق دیکھ لیجیے، آپ اولاد کے حقوق دیکھ لیجیے. حقوق و فرائض کی جب بات آتی ہے تو قرآن کتنی ڈیٹیل میں گفتگو کر رہا ہے. تو حضرات امام یہ جو کہتے ہیں یہ بہانے بناتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں؟ یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو عقل سے نہیں سمجھا، جنہوں نے دین کو علمی تحقیق کے نتیجے میں نہیں سمجھا، جن کی دین کے ساتھ صرف جذباتی وابستگی ہے. وہ لوگ ایسے اعتراض کرتے ہیں. ورنہ کربلا اس وقت سب سے بڑی مثال ہے انسانیت کی. آپ دیکھیے نا کہ عاشور پہ اور اربعین پہ کتنے غیر مسلم کربلا میں موجود ہوتے ہیں اور کتنے ہندوؤں کے کلپس موجود ہیں اس موضوع پر کہ جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم کربلا اس لیے آتے ہیں کہ حسینیت جو ہے وہ انسانیت ہے. وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں ہم موجود اس لیے ہیں کہ حسین نے انسانیت کے خاطر انسانیت کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی. تو ہندو بھی موجود ہوتے، عیسائی بھی موجود ہوتے. صرف یہ نہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں غیر مختلف فکر کے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو ان سب کے لیے جوابات موجود ہیں. ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے. یہ بالکل مکڑی کے جالے کی طرح ان کی جو بھی لاجکس ہیں وہ مکڑی کے جالے کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ بہت کمزور ہیں. ہمارے پاس حقیقت ہے اس لیے کہ ہم دلائل سے ثابت کرتے ہیں. ہر ایک چیز صاحب سے یہی کہے گا کہ خدا کے وجود پر دلیل ہو، لیکن اگر آپ اسے خدا کے وجود کے نہ ہونے پر دلیل مانگیں گے تو وہ کوئی دلیل نہیں دے سکتا. کسی کے پاس بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تو بس دعا کرتی ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار عالم ہم سب کو دین دار نہیں دین شناس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دین کو حقیقی معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں قرآن کو صحیح معنی میں اس کی تعلیمات کو سمجھ کر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم اس طرح دین پر چلیں گے تب ہم حقیقتاً امام کے ناصران میں شامل ہو سکتے ہیں. اور ہمیشہ کہتی ہوں عزیزان امام کہ یاد رکھا کیجیے کہ آج کا جو غافل عزادار ہے وہ کل امام زمانہ کا مخالف بنے گا. آج بس 2 جملوں میں اس بات کو واضح کرتی چلوں کہ اس وقت یہ بہت فتنوں کا دور ہے اور اس وقت وہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں کہ جن کا کبھی ہمارے بزرگوں نے تصور بھی نہیں کیا. آج منبر 2 گروپوں میں بٹ گئے ہیں، آج ذاکرین 2 گروہوں میں بٹ گئے ہیں، آج عزادار 2 گروہوں میں بٹ گئے ہیں. کیسے کیسے فتنے سر اٹھا رہے ہیں کہ ان کا سمجھ میں نہیں آتا کہ سب باپ کیسے کیا جائے. منبر سے جو حق بیان کرتا ہے تو اس کو پھر آپ کنڈیم کرتے ہیں اور جو آپ کو ممبر سے بیٹھ کر یہ تعلیم دیتا ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، جنت تو تمہاری جاگیر ہے کیونکہ تم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو، تو اسے آپ سراہتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہی، میجورٹی کی بات کر رہی ہوں کہ ہم مجلس کی کامیابی کسے سمجھتے ہیں کہ جتنے نعرے لگیں گے اتنی مجلس
منبر سے حق بیان کریں یا نہ کریں. وہیں میں بار بار ہر مجلس میں یہ جملہ دوہرا رہی ہوں کیونکہ مجھے شدید تکلیف ہوئی تھی. ایک ویڈیو میری نظر سے گزری تو ایک ذاکر، ویسے تو اس وقت پتہ نہیں ممبروں سے کیا کیا کہا جا رہا ہے، لیکن ایک ذاکر ممبر سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم صبح کے وقت اٹھ کے مولائے کائنات پہ درود پڑھو اور پھر ان کے دشمنوں پر تبرہ کرو، اس کے بعد پھر پورا دن جو مرضی گناہ کرتے رہو، تمہارے نامہ عمل میں تمہارا گناہ لکھا نہیں جائے. اللہ اکبر! کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کس طرح کے ممبر سے پیغامات دیے جا رہے ہیں. یہ وجہ ہے عزیزان ایمان جو ہم عمل کی منزل پر نہیں آ رہے، جو ہم مصرت ایمان کے لیے تیار نہیں ہو رہے. اس لیے کہ اگر صاحبان ممبر اپنا فرض ادا نہیں کریں گے تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کا مقام مجھ سے بہت بڑا ہے، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ کس بیوی کے برابر میں کون سی معصومہ بیٹھ کے کرسا لے رہی ہوں گی. ہم سے زیادہ آپ کا بلند مقام ہے اور ہمارا امتحان بہت سخت ہے. آپ کے امتحان میں اتنی سختی نہیں ہوگی جتنی سختی ہمارے لیے ہوگی کہ ہم یہاں سے بیٹھ کر کیا ڈلیور کر رہے ہیں. تو بس حضرات امام یہ فرش عزا بہت قیمتی ہے. یہ اتنی عظیم نعمت ہے پروردگار عالم کی کہ جس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے تو کم ہے. لیکن ہم سب، ہمیشہ کہتی ہوں، عزادار بھی، صاحب عزا بھی اور صاحبان ممبر بھی، ہم تینوں ستون ہیں. فرش عزا یا عزاداری اس کے 3 ستون ہیں اور بنیادی ستون ہیں. سب کو اپنا اپنا کام کرنا ہے. ہم بھی یہاں نوکری کرنے آتے ہیں مولا کی، آپ عزادار بھی نوکری کرنے آتے ہیں، اور جو صاحب عزا جو فرش عزا کا اہتمام کرتے ہیں وہ بھی مولا کی نوکری کر رہے ہیں. سب کو جواب دینا ہے. اور عزاداران ایمان بس کوشش یہ کیا کریں، ہم سب کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جب ہم سب اپنی اپنی نوکری کرنے کے لیے فرش عزا پر آئیں نا تو ہمارے انداز نوکروں والے ہونے چاہیے. ہم مالک نہیں ہیں، نہ اس ممبر کے مالک ہیں نہ فرش عزا کے مالک تو حسین ہے. ہمیں حسین نے اس قابل بنایا کہ عزاداروں میں نام لکھا گیا کہ ہم فرش عزا پر آتے ہیں. نہ عزاداروں کی اوقات ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فرش عزا پر آ جائے، نہ پڑھنے والوں کی اوقات ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ممبر پر آ جائے. جو بھی ممبر پر آتا ہے امامی زمانہ فہرست تیار کرتے ہیں، جہاں جس کا نام لکھتے ہیں وہ وہاں حاضر ہوتا ہے. تو ہمارے انداز ہمیشہ کہتی ہوں نوکروں والے ہونے چاہیے، اور حسین کسی کا کچھ رکھتے نہیں. آپ جانتی ہیں کہ یہ روایت کے جملے ہیں کہ اگر کوئی مجلس حسین میں 1 درہم خرچ کرتا ہے، مولا 70 درہم واپس کرتے ہیں، مولا لوٹاتے ہیں. اگلی مجلس آنے سے پہلے اس سے بہترین مجلس کا انتظام کر دیا کرتے ہیں. حسین کسی کا کچھ نہیں رکھتے. جو چھوٹی سی خدمت بھی اگر کوئی خلوص سے نیت کے ساتھ کرتا ہے حسین قبول کرتے ہیں، اور وہ اجر عطا کرتے ہیں جو ہمارے گمان میں نہیں ہوتا. بس آپ کے یقین کو بڑھانے کے لیے چھوٹا سا واقعہ عزاداران ایمان ایک عورت آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر مسائل سے متصل ہو جاؤں. عزاداران ایمان یہ تاریخ جونپور سے یہ واقعہ پڑھ رہی ہوں. ایک عورت جو بہت گناہ گار تھی، اس کا پیشہ ممبر سے ظاہر نہیں بتایا جا سکتا، لیکن جب وہ آ رہی ہے اس گناہ کو انجام دے کر اور رات کے بعد جب صبح اپنے گھر جا رہی ہے تو راستے میں دیکھتی ہے کہ ایک جگہ حسین کی مجلس کرتا ہے. وہ عورت جب وہاں سے گزرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ باہر عزاداروں کے لیے تبرک تیار ہو رہا ہے، دیگیں چڑھ رہی ہیں. اس کی نظر پڑتی ہے ایک دیگ پر کہ اس کے نیچے جو آگ جل رہی تھی وہ آگ بجھ گئی ہے. بس وہ اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ حسین کے عزاداروں کے لیے تبرک تیار ہوا. ایک لمحے کے لیے وہاں رکتی ہے اور جو دوسری دیگ کے نیچے آگ جل رہی تھی ایک لکڑی اس کے نیچے سے نکالتی ہے اور اس دیگ کے نیچے رکھ دیتی ہے. وہ آگ دوبارہ جل جاتی ہے، وہ تبرک تیار ہونے لگتی ہے. وہ عورت اپنے گھر چلی جاتی ہے اور جا کر سو جاتی ہے. لیکن ہمیشہ کہتی ہوں میرا ایک جملہ جو مجھے بار بار سنتے ہیں انہیں رٹا ہوا ہے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہماری طرف سے خدا کی بارگاہ میں صرف خلوص جاتا ہے. جب خلوص جاتا ہے تو توفیق اس کی بارگاہ سے آنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ عورت جا کر اپنے گھر میں سو جاتی ہے. جب سو جاتی ہے تو عالم خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین ابن علی کی آواز آتی ہے،
فرشتوں سے چھوڑ دو، اس کے لیے جنت کا پروانہ ہے، یہ میری محسنہ ہے۔ عزیزان امام، وہ عورت مولا کے قدموں میں گر جاتی ہے، مولا سے کہتی ہے مولا میں تو سر سے پیر تک گناہوں سے آلودہ ہوں، یہ فرشتے اگر مجھے جہنم میں ڈال رہے ہیں تو صحیح ڈال رہے ہیں، میرے اعمال ہی ایسے ہیں۔ مولا مگر مجھے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے مجھے جنت کا پروانہ دے دیا کہ آپ کریم ابن کریم مولا ہیں، آپ نے حور کو گلے لگا دیا، قیامت تک کے لیے علیہ السلام بنا دیا۔ مولا مگر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی جو آپ نے کہا کہ تو میری محسنہ ہے، تو پتہ ہے میرے مولا نے کیا جملہ کہا؟ میرے مولا نے کہا کہ تیرا احسان ہے مجھ پر کہ میرے عزاداروں کے لیے جو تبرک تیار ہو رہا تھا، مولا کتنا پیار کرتے ہیں اپنے عزاداروں سے، کہا میرے عزاداروں کے لیے جو تبرک تیار ہو رہا تھا تو نے اس تبرک کو خراب ہونے سے بچا دیا، یہ تیرا احسان ہے حسین پر۔ تو عزاداران امام، مولا کی خدمت اگر ہم ایک نقطے کے ایک ذرے کے برابر بھی کر دیں تو مولا بھولتے نہیں ہیں، روز محشر بھی یاد رکھیں گے، دنیا میں بھی یاد رکھتے ہیں۔ بس آپ گرنے کے لیے آمادہ ہو گئی ہیں عزاداران امام، ہمیں آج قرصہ پیش کرنا ہے، اور یہ وہ ایام ہیں عزاداروں کہ جو کسی طور پر بھی عاشور سے کم نہیں ہے۔ سفر کا چاند نظر آ چکا، اور یہ وہ ایام ہیں عزاداران امام کہ جب اہل حرم کو دربار یزید میں داخل ہونا، شرابی کے دربار میں داخل ہونا، یہ وہ ایام ہیں عزاداران امام کہ جب میرا مولا، جس ایام میں میرے مولا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون رہنا شروع ہوا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ جس طرح آپ نے حق ادا کیا ہے فضائل سننے کا، آپ کوشش کریں گی کہ اسی طرح کچھ حق ادا ہو سکے۔ ہم اس لائق نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ معرفت نہیں ہے عزاداران امام، مگر قرصہ دینا ہے شہزادی زینب کو، سید سجاد کو، اسیران کربلا کا قرصہ ہے۔ عزاداران امام، یہ وہ دربار ہے، وہ شرابی کا دربار کہ جس کے باہر میری بیوی زینب 72 گھنٹے رکوع کی حالت میں کھڑی رہی ہے۔ اور عزاداران امام، جب ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا تھا نا پھوپھی اماں تھوڑی سی کمر سیدھی کر لیجیے، میری بیوی نے کہا تھا سید سجاد بیٹا تم ناگے علی پڑھو، میں سیدھی ہونے کی کوشش کرتی ہوں۔ عزاداروں، سید سجاد نے ناگے علی پڑھنا شروع کی، زینب نے سیدھا ہونا چاہا، مگر کیا ہوا؟ سکینہ کے پیر زمین سے اوپر اٹھ گئے، ہوٹ نیلے پڑنے لگے، ایک رسل پہ 12 لگے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں، یہ وہ ایام ہے جب شرابی کا دربار ہے، زینب کو داخل ہونا ہے، سید سجاد کی آنکھوں سے ارے خون جاری ہوا۔ سید سجاد نے دیکھا کہ جس وقت زینب کی طرف اشارہ کر کے اس ملعون نے کہا ہاذا زینب، میرا مولا کہتا ہے وہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ سید سجاد کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون بہنا شروع ہوا۔ عزاداران امام، ہم کیونکہ معرفت نہیں رکھتے نا، اس لیے ہم بڑی آسانی کے ساتھ ممبر سے یہ جملے پڑھ دیتے ہیں اور آپ بڑی آسانی سے سن لیتے ہیں۔ جو معرفت رکھتے ہیں نا، بیان کروں وہ کیسے سنتے ہیں؟ نجف اشرف میں مجلس ہو رہی ہے، آیت اللہ شیرازی کے گھر مجلس برپا ہے، ذاکر نے مجلس پڑھنا شروع کی، جب مسائل کی منزل آئی اور ذاکر نے کہا علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آ گئی، اجرکم اللہ۔ بس آیت اللہ شیرازی نے ذاکر سے کہا بس یہی ٹھہر جا، بس رک جا، ابھی اس ایک جملے کا حق ادا ہونے دے۔ اس کے بعد آیت اللہ شیرازی سب کو پیٹ
को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बारेगा पाक परवरदिगार जो बीमार हैं बीमारी करबला की सख्त सेहत कामयाब फरमा। बारेगा पाक परवरदिगार जो बे औलाद हैं तुझे वास्ता है शहजादी सकीना जनाब अलियस पर उन्हें नेक और सौलेह औलाद अता फरमा। बारेगा पाक परवरदिगार जो बेघर हैं उन्हें बेहतरीन घर अता फरमा जिसमें फर्श रज़ाए हुसैनी को बिछा सके, सैयदत उनके लाल का कुर्सा दे सके। बारे इलाहा जहाँ जहाँ जिन जिन घरों में फर्श रज़ाए हुसैनी बिछती है परवरदिगार उन घरों को हमेशा शादोआबाद रखना। बारे इलाहा पाक परवरदिगार साहिब अता ने बहुत खुलूस नियत के साथ फर्श रज़ा को बिछाया है। परवरदिगार उनकी तौफीक़ात में इजाफा करना, उनके रिज़्क़ में बरकत और वुसअत अता करना, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उम्र अता करना, उन्हें उनके बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करना। बारे इलाहा पाक परवरदिगार फर्श रज़ा पर जो मौजूद हैं सब के दिलों में जो हाजात हैं इस फर्श रज़ा से उठने से पहले उनकी हाजात को कबूल करना। बारे इलाहा पाक परवरदिगार हमें किसी गम में ना रुलाना सिवाय मोमिन से। परवरदिगार उनसे जिसने दुआ के लिए कहा है बारे इलाहा मेरे जहन में भी उनके नाम मौजूद हैं, मेरे दिल में भी उनके चेहरे मेरे सामने हैं। परवरदिगार तो दिलों का हाल जानता है। परवरदिगार उन सब की हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेना, उनकी परेशानियों को दूर कर देना, उनकी मुश्किलों को आसान कर देना। बारे इलाहा पाक परवरदिगार हम सब के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, कुल मोमिनीन और मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा, उनके गुनाह सग़ीरा को और कबीरा को माफ़ फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। बारे इलाहा सब दुआओं से बड़ी दुआ परवरदिगार हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं। बारे इलाहा हमें अपने ईमान से वो मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा जो आप है उनसे मोहब्बत करने का। हमें हमारे रब के ईमान की सच्ची मारिफत हमें अता फरमा, हमारी औलाद को अता फरमा, हमारी आने वाली तमाम नस्लों को परवरदिगार आलम इमाम का सच्चा नासिर और खिदमतगुज़ार बना दे। बारे इलाहा इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना